اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے۔ یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا ہو شامل، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتوں کی نوک پر رکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنا اچھا تھا، کتنی عزت تھی۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقت بن جاتی ہے، عورت ہی عورت کو کم عقل، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ آدمی پہلے عورت کو ستا کر پاگل کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہمارا ایسی ذہنی مریضہ کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی ہے تو اس سے محبت نہیں بلا کا عشق ہو جاتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے، پیار دے، تو بے شک تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کے لیے ساری دنیا ہوتے ہیں۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر بھی فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔